السلام علیکم دوستوں، پتنگ بازی کی دلچسپ تاریخ۔ ناظرین کرام، پتنگ بازی ایک ایسا شغل ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، مختلف ملکوں میں اس کے انداز ضرور مختلف ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی شاید ہی ایسا کوئی علاقہ ہوگا جہاں پتنگ نہ اڑائی جاتی ہو۔ پاکستان میں تو پتنگ سازی ایک چھوٹی صنعت کی شکل اختیار کر گئی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں تو پتنگوں کے میچ رکھے جاتے ہیں اور ان کی خوب ذوق و شوق سے تیاری بھی کی جاتی ہے۔ پتنگ کی ڈور کو تیز دھار بنایا جاتا ہے تاکہ پیچ لگتے ہی حریف کی پتنگ کاٹ دی جائے۔ بڑے شہروں میں تو پتنگ مانجھا اور چرخی وغیرہ خرید کر اس شوق کو پورا کیا جاتا ہے، جبکہ دیہاتوں میں پتنگ مانجھا اور چرخی خود تیار کی جاتی ہیں اور ان کی تیاری کے بڑے دلچسپ مراحل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پتنگ کی تیاری تو اس کی شکل و صورت سے واضح ہو جاتی ہے، اور مانجھے، سدی اور چرخی کیسے بنائی جاتی ہے یہ بھی تمام پتنگ بازی کا شوق رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ مگر دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستوں کو پتنگ کی تاریخ بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا کی پہلی پتنگ کب اڑائی گئی تھی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، پتنگ کے دنیا میں بہت سے نام ہیں، لیکن وطن عزیز پاکستان زیادہ تر لوگ پتنگ کو گڈی یا گڈے کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ سوال تو ضرور سنا ہوگا کہ دنیا میں مرغی پہلے آئی یا انڈا۔ اب ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں انڈا پہلے آیا یا مرغی۔ بالکل اسی طرح میں پتنگ کو اڑتے یا اڑاتے دیکھتا تھا تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا تھا کہ سب سے پہلے پتنگ کس نے بنائی ہوگی اور اسے یہ بنانے کی کیا سوجی ہوگی، یا پھر جب پہلی بار پتنگ بنائی گئی ہوگی تو وہ کیا اسی شکل کی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب ہم نے آپ دوستوں کے لیے اس بارے میں معلومات اکٹھا کرنا شروع کی تو بہت ہی دلچسپ اور حیران کن معلومات میسر آئیں، جو ہم آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم میں پتنگ اڑانے کا اولین تحریری حوالہ سن 200 قبل مسیح میں ملتا ہے، جب چین میں سپاہ سالار ہان سینگ نے دشمن کے ایک شہر کے باہر پڑاؤ ڈال رکھا تھا، لیکن وہ براہ راست حملے کا خطرہ مول لینے کے بجائے ایک سرنگ کھود کر شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ سرنگ کتنی لمبی کھودنا پڑے گی، اس لیے اس نے پڑاؤ کے مقام سے شہر کی فصیل تک کا فاصلہ ناپنے کی ٹھانی۔ اس نے دیکھا کہ ہوا اس سمت کی ہی چل رہی ہے جہاں وہ سرنگ کے ذریعے حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے پڑاؤ والے علاقے سے اس جانب ہوا کے ساتھ کاغذ اڑتے جاتے ہیں۔ بس یہ دیکھ کر اس نے ایک کاغذ لیا اور اس میں ایک درخت کے چند تنکے باندھ دیے تاکہ اسے ہوا کا دباؤ حاصل ہو سکے جو اس کے اڑنے میں مددگار ثابت ہو، اور پھر ایک لمبے دھاگے کی مدد سے اسے اڑا دیا۔ جب وہ کاغذ مطلوبہ مقام تک پہنچ گیا تو اسے ناپ کر واپس کھینچ لیا اور ڈور کو ناپ کر فاصلہ معلوم کر لیا۔ یہی دنیا کی پہلی پتنگ تھی جو ایک جنگی مقصد حاصل کرنے کے لیے اڑائی گئی تھی۔ پھر قدیم چین میں پتنگ سازی فوجی استعمال کے لیے کی جانے لگی، جس میں فوج کا جاسوسی کا کام بھی تھا، اپنے ہی فوجیوں کو ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک پیغام رسانی اور اپنے ساتھیوں کو اپنی پوزیشن بتانے کے لیے پتنگیں اڑائی گئیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ چھوٹے ہتھیار تک ایک جگہ سے دوسری جگہ ان پتنگوں سے پہنچائے جانے لگے۔ پھر اس کے بعد چین سے پتنگ سازی کا یہ فن کوریا پہنچا۔ وہاں بھی ایک جرنیل کی کہانی ملتی ہے جس کی فوج نے آسمان پر ایک تارا ٹوٹتے دیکھا اور اسے برا شگن سمجھ کر میدان جنگ سے منہ موڑ لیا۔ جرنیل نے اپنی فوج کا وہم دور کرنے کے لیے سپاہیوں کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن وہ مان کر نہ دیے۔ آخر میں جرنیل نے ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک بڑی سی سیاہ پتنگ تیار کی اور اس کی دم سے ایک شعلہ باندھ کر رات کے اندھیرے میں اسے اڑا دیا، تو فوج کو یقین آ گیا کہ آسمان سے جو تارا ٹوٹا تھا وہ واپس آسمان کی طرف لوٹ گیا ہے، اور اس طرح محض ایک پتنگ کے زور پر جرنیل نے اپنی فوج کا حوصلہ اتنا بلند کر دیا کہ وہ لڑائی جیت گئی۔ فوج کے بعد یہ کارگر نسخہ بدھ راہبوں کے ہاتھ لگا جو بدروحوں کو بھگانے کے لیے عرصہ دراز تک پتنگوں کا استعمال کرتے رہے۔ چین اور کوریا سے ہوتا ہوا جب پتنگ بازی کا یہ فن جاپان پہنچا تو عوام میں اتنا مقبول ہوا کہ جاپان میں ایک سخت قانون نافذ کر دیا گیا جس کے تحت صرف شاہی خاندان کے افراد، اعلیٰ سول اور فوجی افسران اور چند مراعات یافتہ معزز شہریوں کو پتنگ اڑانے کی اجازت دی گئی۔ مشرق بعید سے پتنگ سازی کا مشغلہ کب اور کس طرح برصغیر
कैसे पाक व हिंद पहुंचा, इस बारे में तारीख कोई वाज़ह इशारा नहीं देती। अलबत्ता इस मुल्क में पतंगबाजी की अव्वलीन दस्तावेजी शहादतें मुगल दौर की मुसव्वरी में दिखाई देती हैं। नाज़रीन करम, 16वीं सदी की इन तस्वीरों में अक्सर ये मंजर देखा जा सकता है कि आशिक ज़ार अपने दिल का अहवाल कागज़ पर लिखकर एक पतंग से बांधता है, फिर ये पतंग हवा के दोष पर सवार होकर कूचा महबूब की फिजाओं में पहुंचती है और माशूका दिल नवाज की छत पर मंडलाने लगती है। लेकिन गुज़िश्ता सदी के दौरान जिस मुल्क में ये तफरीह एक सनत की शक्ल इख्तियार कर गई है वो है पाकिस्तान, जहाँ अब लाखों अफराद का रोजगार गुज्जी, कागज़, बांस, धागे और मांझे से वाबस्ता है। लेकिन अब इस शुगल को भी कुछ गैर कानूनी तरीकों के इस्तेमाल और उनसे इंसानी जानों के ज़ाया होने के बाद बहुत सी पाबंदियों का सामना है, जिससे बसंत के मौसम की रौनकें मांद पड़ गई हैं। अभी चंद साल पहले चीन के शहर बीजिंग के एक्सपो पार्क में एक आलमी पतंग मेला 2015 में मुनक्किद किया गया था, जिसमें दुनिया भर से पतंगबाजी के शौकीन हजरात ने शिरकत करके अपने फन का मुजाहिरा किया था। इसी आलमी पतंग मेले के हवाले से मालूमात इकट्ठा करने के दौरान चीनियों का ये अकीदा मालूम चला कि पतंग जितनी ऊंची उड़ेगी, आपकी परेशानियां आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी। अगर किसी की छत पर कटी पतंग गिर जाए तो उसे बदशगुनी समझा जाता है और इस पतंग को फाड़कर जला दिया जाता है। ये चीनियों के पतंग के बारे में अकायद हैं, मगर हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस मशगले का कई गैर कानूनी तरीकों के इस्तेमाल की वजह से जवाल शुरू हो चुका है और अब इस पतंगबाजी पर कई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की अब चीन का रुख करते हैं। हर खेल के कवायद व ज़वाबित होते हैं। ज़रूरत इस बात की है नाजरीन कि इन कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया और करवाया जाए, ना कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए। अगर पाकिस्तान में भी पतंगबाजी के लिए साल में एक मरतबा कोई खुली जगह मखसूस कर दी जाए और पतंग की डोर की हद पैमाइश मुतय्यन कर दी जाए तो इस खेल को, जो अब हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुका है, न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि गैर मुल्की सयाहों के लिए हो सकता है, बल्कि गैर मुल्की सयाहों की आमद के लिए इस खेल को पुरकशिश बनाया जा सकता है, जिससे मुल्क की मईशत में इजाफा होगा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है और पूरी दुनिया में हमारी सकाफत मुतारिफ करवाई जा सकती है। और जैसा कि इस वक्त कोरोना वायरस लॉकडाउन से घरों में मौजूद आवाम अपनी तफरीह और शुगल के लिए पतंगबाजी नहायत ही पुरजोश अंदाज में करती दिखाई दे रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने प्यारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। शुक्रिया। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।